کعبہ جو ہے کعب سے ہے، یہ جو ہماری ٹخنے ہیں نا، ٹخنے اس کو کہتے ہیں کعب۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پاؤں کو دھو کہاں تک؟ ٹخنوں تک قرآن میں، کیوں ٹخنے بھی پاؤں میں ابھرے ہوئے ہوتے۔ اسی طرح پوری دنیا پانی ہی پانی، پانی ہی پانی۔ یہاں بیت اللہ ہے، اس جگہ پر اللہ نے ایک پانی کا بلبلہ اٹھایا، ابھری ہوئی جگہ تھی، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بنایا، اور یہ پوری دنیا کا سینٹر مرکز ہے، بیچ کے اندر بالکل درمیان۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بیچ کا مرکز بنایا کہ عین اس کے اوپر بالکل آسمانوں کے اوپر اللہ نے ایک بیت اللہ بنایا جس کا نام ہے بیت المعمور۔ اس کا نیچے والے بیت اللہ کا طواف انسان کرتے ہیں، اس بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، جس کی ایک دفعہ باری آ جائے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، تو کتنی رحمتیں اللہ کی نیچے بیت اللہ پہ برس رہی۔ اور سنیں، دیکھیں یہ جو ہم بیت اللہ کو جا کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ہم کوئی بیت اللہ کی دیواروں کو تھوڑی سجدہ کرتے ہیں۔ اگر کسی نہ کسی وقت میں خدا نخواستہ بیت اللہ کی دیواریں گری ہوئی ہوں تو پھر ہم عبادت چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ تحت الثری سے لے کر آسمانوں تک یہ سارے کا سارا بیت اللہ ہے۔ تحت الثری سے لے کر آسمانوں تک سارے کا سارا بیت اللہ ہے، اور اس پہ اللہ کی ہر وقت تجلیات برس رہی۔ اس بیت اللہ کو انہی تجلیات کی وجہ سے ایسا بنایا ہے کہ بظاہر کوئی بڑا خوبصورت نہیں ہے، دنیا کی رنگینی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، کوئی گلاب نہیں، کوئی پھول نہیں، کوئی چشمے نہیں بہہ رہے، کوئی پاس جو ہے آبشاریں نہیں گر رہی، ایک چار دیواری ہے، اس کے اوپر ایک کپڑا لگا ہوا ہے، لیکن اس پہ تجلیات کی ایسی کشش ہے کہ انسان صبح دیکھے، شام دیکھے، رات دیکھے، ہر وقت دیکھے، اس کا جی نہیں بن۔ یہ ہے بیت اللہ کی کشش، اس کا جی نہیں بن۔ اگر اللہ چاہتے تو اللہ بیت اللہ کو کسی مری جیسے علاقے میں بھی تو بنا سکتے تھے، سوات جیسے علاقے میں بنا سکتے تھے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ بنا دیتے تو لوگ کہتے حاجی اس لیے جاتے ہیں حج کرنے، یہ تو علاقے کا سرسبزہ دیکھنے جاتے ہیں۔ بتایا کہ نہیں، میرے بیت اللہ میں اتنی کشش ہوگی کہ پیدل بھی، سوار بھی، لولے بھی، لنگڑے بھی، اندھے بھی، امیر بھی، غریب بھی، کالے بھی، گورے بھی، دنیا کے کونے سے کونے سے لوگ آئیں گے، صرف بیت اللہ کی محبت میں آئیں گے۔ اللہ نے ایسی کشش بنائی ہے بیت اللہ کے اندر، اور میرے اور آپ کے محبوب نے ایک دن بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، واللہ انک لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم اے بیت اللہ تو اللہ کی زمین میں سب سے بہترین ہے۔ اور ایک دن کیا فرمایا، احب الارض الی اللہ، پوری روئے زمین میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب اے بیت اللہ تو ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما، اللہ نے بیت اللہ کو ساری دنیا کے لیے زندگی کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا۔ کیا مطلب کہ جس دن بیت اللہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس دن قیامت برپا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں ایک کالا حبشی آئے گا جو آ کے اس بیت اللہ کی دیواروں کو گرا دے گا، اور اس دن سمجھو دنیا میں قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور جب تک بیت اللہ ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ انسانیت کی حفاظت رکھ رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جب تک بیت اللہ کے اندر مسلمانوں کی مرکزیت قائم رہے گی، اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں مسلمانوں کی مرکزیت قائم رکھیں گے، اور جب بیت اللہ میں مرکزیت قائم نہیں رہے گی، پوری دنیا میں مسلمانوں کی مرکزیت نہیں رہے گی۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی بیت اللہ میں مرکزیت ختم ہو چکی ہے، وہ مرکزیت نہیں رہی جس کی وجہ سے آج ہم فلسطین کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ ورنہ مسلمانوں کا اصل مرکز سینٹر تو یہ، سب سے پہلے فلسطین کے حق میں آواز آج بھی سعودی عرب سے اٹھنی چاہیے تھی، یہ تھی مسلمانوں کی مرکزیت۔ یہ اور ایک جگہ کیا فرمایا، وَجَعَلْنَاهُ حَرَمًا آمِنًا، ہم نے اس کو امن والی جگہ بنایا۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا امن پا گیا۔
ایک جگہ فرمایا وَمَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، لوگ پلٹ پلٹ کے بیت اللہ کی طرف آئیں گے، ہم نے اس کو ایسا بنا دیا۔ اور میرے دوستو، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جس شہر کو منتخب کیا وہ بھی بیت اللہ۔ میرے نبی یہاں تشریف لائے، مولد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیت اللہ ہے۔ اور اللہ نے جس کو مسلمانوں کے لیے زندہ اور مردہ کا قبلہ بنایا وہ بھی بیت اللہ ہے۔ زندگی میں منہ کر رہے بیت اللہ کی طرف، مرنے کے بعد میت کا چہرہ کرو بیت اللہ کی طرف، حیًّا و میتاً، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کی حدود کے اندر تم شکار نہ کرو۔ اور بیت اللہ شعائر اللہ میں سے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا بیت اللہ پہ روزانہ اللہ کی 120 رحمتیں اترتی ہیں۔ 120 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی بیت اللہ پہ اترتی ہیں۔ 60 رحمتیں تو اللہ تعالیٰ طواف کرنے والوں کو دے دیتے، 60 منها للطائفین، اس میں سے 60 طواف کرنے والوں کو مل جاتی، اور 40 رحمتیں اللہ تعالیٰ وہاں ذکر کرنے والے، نماز پڑھنے والے، اعمال میں مشغول ہونے والے ان کو دے دیتے۔ 20 رحمتیں بچی، اللہ کی شان دیکھو، 20 رحمتیں اللہ اس کو دیتے ہیں جو کوئی عبادت نہ کرے، کوئی ذکر نہ کرے، فارغ یوں بیٹھا ہوا ہے اور صرف بیت اللہ پہ نظر ٹکا کے بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو بیت اللہ کو دیکھنے کی وجہ سے میں 20 رحمتیں عطا کر دیتا ہوں۔ کیا بات، اللہ اکبر۔ کعبے کا جلال دیکھنا ہو نا، کعبۃ اللہ کا جلال دیکھنا ہو تو رات کو تہجد کے وقت بندہ اٹھ کے جائے، اس وقت نظر آتا ہے کہ اللہ کی تجلیات کعبے پہ کیسے برستی۔ اتنا جلال ہے بیت اللہ کا، اتنا روب ہے، اتنی ہیبت ہے بیت اللہ کے اندر کہ انسان یوں نظر بھر کے دیکھتے ہیں تو خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی تجلیات برس رہی، شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا، لاکھوں لاکھوں شکر ادا کرو کہ جس کو اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر ہی اپنا گھر دکھا دے۔ اللہ کی قسم، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی بھی لگے نا، بندہ لگا کے ایک دفعہ اللہ کا گھر ضرور دیکھے۔ اور مزے کی بات بتا دوں، یہ وہ گھر ہے بیت اللہ، وہ گھر ہے کہ جس کا طواف سب نبیوں نے کی۔ اب جو آدمی حرم کے صحن کے اندر مطاف میں طواف کر رہے، وہ سوچے یہ وہ جگہ ہے جہاں سب نبیوں نے طواف کیا، آج میں گناہگار بھی اس جگہ پہ طواف کروں۔ جہاں نبیوں کے پاؤں لگے، آج اس گناہگار کے پاؤں بھی اسی جگہ پہ لگ رہے ہیں، اور میں نیچے یوں طواف کر رہا ہوں، اوپر فرشتے طواف کر رہے ہیں، تو اس سے بڑا سعادت مند کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کے اندر بار بار اپنا گھر دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔